بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین و بمصائبہ الصلاة والسلام علی رسول المصدق والنبی المعجل والمحمود الاحمد رسول الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی وزیرہ وابن عمہ الذی اسد اللہ الغالب صاحب المفاخر والمناقب امام المشارق والمغارب زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والخیبر سید الاولیاء امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین والفرقان الحکیم قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یدعونا من دونہ الا اناسا ان یدعونا الا شیطانا مریدا لعنت اللہ مل کے صلوات پڑھیں صلی علی محمد وعلی محمد آغاز گفتگو سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ مالک بانیان کی سفر ماتم خلوص و عقیدت و احترام کے ساتھ بچھائی گئی ہے پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آمین چھوٹی سی گزارش ہے میری پورے پاکستان اور بالخصوص پورے سندھ میں جو میری آواز پہنچ رہی ہے مولا کا خطیب ہونے کے ناطے سے مرکز ولایت علی ولی اللہ کے پلیٹ فارم سے زیر سرپرست تو ہمارے قائم آل محمد ہیں لیکن زیر نگرانی ہماری تنظیم کے رہبران کے اور عہدیداران کے اور آپ تمام بھی اسی تنظیم کا حصہ ہیں آپ کی زیر نگرانی چھوٹا سا میرا اعلان ہے وہ سن لیجیے اس کے بعد میں گفتگو کا آغاز کرنے جاتا ہوں پہلا اعلان یہ ہے کہ بچوں کا مدرسہ جو چھوٹی بچیاں اور بچے تھے ان کا مدرسہ انشاءاللہ تعالی 4 شوال کو عید کے چوتھے دن دوبارہ سے آغاز کیا جا رہا ہے اور اس میں علماء کورس بڑے بچے میٹرک پاس 3 سے 6 ماہ کا وہ کورس ہے جس میں ہم واجبات جس میں نماز نکاح اور نماز جنازہ اور جتنے اور پیشمان کے لوازمات ہیں وہ ہم ان کو تربیت دیں گے یہاں سے اسٹیمپ لگا کر لیٹر پیڈ کے ذریعے سے سند کے ساتھ ہم مختلف شہروں میں جہاں جہاں علماء کی ضرورت ہوگی وہ مرکز ولایت کے پلیٹ فارم سے ارسال کیے جائیں گے گزارش یہ ہے کہ قریب قریب والے جتنے بھی یونٹس میری آواز سنیں یا میرا پیغام پہنچے وہ اپنے 2-4 بچے جتنے بھی کلاسز میں آنا چاہیں اس کا ٹائم ہم بعد میں سائی کرم صاحب کو بتا دیں گے سائی سے آپ رابطہ کیجئے گا چوتھی 5ویں شوال کو بچوں کا ٹائم بھی وہی ہوگا مغرب سے 1 گھنٹہ پہلا مقامی لوگ اپنے بچے ویسے جیسے مدرسہ چل رہا تھا اسی طریقے سے اپنے بچے بھیجیں گے تاکہ ہم انہیں تعلیم قرآن دی جا سکے وجہ یہ تھی اس مدرسے کے رکنے کی چونکہ بچے تھے معصوم بچے ہیں اور ہمارے پاس مولا نے بارگاہ تو دے دی ہے لیکن بارگاہ کے ساتھ شدید دھوپ اور گرمی کی وجہ سے بچے پریشان ہوتے تھے اور اس کے لیے اب یہ بارگاہ تشکیل میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی در و دیوار بلند ہو چکی ہیں اب اس کی چھت کا مسئلہ ہے آپ تمام جتنے بھی مخیر حضرات ہیں میری ان سے گزارش ہے آج اس رمضان المبارک کے موقع پر کہ آپ تمام تعاون کریں گے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ یہ بارگاہ بن جائے گی تو آنے والی نسلوں میں جتنی بھی اس میں مجالس ہوتی رہیں گی جتنے بھی اس میں بچے پڑھتے رہیں گے جب تک مجلس ہوتی رہے گی جب تک بچے پڑھتے رہیں گے مولا کی عزت قسم ہے کہ ثواب آپ کی نسلوں تک منتقل ہوتا رہے گا کوشش کیجئے گا آپ سارے مل کے یہاں کے لوگ اور جتنے بھی سندھ کے عہدیداران ہیں اور اپنا مخیر حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمیں بہت تکلیف ہے اس معاملے میں یہ چھت جتنی جلدی ہو سکے اس میں تعاون کیجئے تاکہ ہم باقاعدہ کلاسز کا آغاز پھر بھی ہو جائے گا لیکن اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ سارے حضرات ہمارے ساتھ سائیں والوں کے ساتھ کرم صاحب سے اور دیگر جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجئے گا بہت جلدی گفتگو کر رہا ہوں میری پھر دوبارہ آپ سے گزارش ہے کہ بچے ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ 5 بجے 4 شوال کو آ جائیں گے بچیاں بچے اور جو بڑی کلاسز والے بچے ہیں وہ کم از کم میٹرک پاس 3 ماہ سے 6 ماہ ہم سند کے ساتھ ہم ان کو علماء کورس کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے درود پڑھیے گا ذرا آواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی
اگر سب بیدار ہو تو میں گفتگو کا آغاز کر دیا۔ میں نے آج ابھی لمحوں میں آتے آتے گاڑی میں سے اب کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو فوراً میرے سامنے ایک آیت آئی تھی، تو مولا نے وہ مجھے عطا کی ہے کہ یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں، اور وہی میں پیغام تمہیں دینے جا رہا ہوں۔ سورہ نساء کی 126 نمبر آیت ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان یدعونا من دونہ الا اناسا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے، یہ اللہ کے مقابلے میں عورتوں کو پکارتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کا مفہوم بڑا اعلیٰ نکلے گا اگر آپ بیدار ہوں گے۔ توجہ میں تم رکھیے گا، روزے کا ٹائم ہے، میں نے زیادہ تشریح نہیں کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ آج کا دن تھا، یہ موقع مل گیا ہے اور ابھی ابھی عطا ہوئی ہے، یہ عطا آپ تک دے رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو نہیں پکاریں گے، اللہ ناسا، یہ عورتوں کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا میرے جملے پہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے مقابلے میں عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ عورتیں اکثر اللہ کے مقابلوں میں نکلی ہیں۔ یہ تو قانون بن گیا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے توجہ کیجئے گا، اگلی آیت پہ آپ اور جھوم جائیں گے، بڑا لطف آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے مقابلے میں یہ عورتوں کو پکارتے ہیں، ان یدعونا الا شیطانا مریدا، انہوں نے جنہیں خدا بنا لیا ہے وہ پھٹکے ہوئے شیطان ہیں، وہ پھٹکے ہوئے شیطان ہیں۔ اب جو عورتوں کو اللہ بنائے، عورتوں کے پیچھے چلے خدا والے معاملے میں، ویسے نہیں کہ آپ ایسا نہ سمجھنا کہ اگر ہم اپنی بیویوں کے پیچھے چلیں گے تو میں بیویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بھائی بیویاں تو سبھی کو عزیز ہوتی ہیں، اکثر اپنی بیویوں کے پیچھے چلتے ہیں، بات بیویوں کی نہیں ہو رہی۔ جو اللہ کے مقابلے میں عورتوں کو لے کر آئیں گے اور عورتوں کے پیچھے چلیں گے، اللہ کہتا ہے انہوں نے جنہیں اپنا خدا بنایا ہے وہ پھٹکے ہوئے شیطان ہیں، اور اب ان کے لیے کوئی دنیا قاعدہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ لعنت اللہ، اللہ کہتا میری ان کے اوپر لعنت ہے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے مقابلے میں چاہے وہ مسند پہ بیٹھ کر آئے، چاہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے، چاہے وہ اونٹ پہ بیٹھ کر آئے، تم لعنت کرو نہ کرو، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا حق نہیں تھا اور وہ سیٹ کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب چونکہ قرآن ہے اور صریحتاً قبلہ آیت ہے، اور اب میں ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جملہ تمہیں دھو کے نہ دینا، کیونکہ یہ بھی میرے ابھی مطالعے کی بات ہے، میں یہ آج پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ بولا کہ عطا تھی لے لیجیے۔ ایک شخص کے اسی کے ضمن میں تفسیر انوار النجف نے لکھا ہے، علامہ حسین بختیارہ، اور تفسیر عیاشی بھی اس کی گواہ ہے، یعنی عیاشی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب اس کے اندر جو حوالہ ہے وہ آپ سنیے گا اور بڑا چھوٹ جائے گا بندہ اس کو سننے کے بعد۔ ایک شخص آپ کے چھٹے مولا کے پاس آیا، اس نے اگر کہا السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، مولا مصطفیٰ کے جواب دیتے رہے۔ سنیے گا بھائی، توجہ میں طرف، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا وجہ اللہ، السلام علیکم یا عین اللہ، السلام علیکم یا لسان اللہ، مولا جواب دے رہے تھے، ادھر مولا مسکرا رہے تھے، ادھر وہ جھک جھک کے سلام کر رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، مولا چپ کر گئے، مولا کے چہرے کے تاثرات غضبناک ہو گئے، اس نے مولا کا غضبناک دیکھا، وہ رک گیا، اس نے کہا مولا اب چپ کر گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا جو بھی ہمیں امیر المومنین کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ چونکہ میں نے اس کی تشریح نہیں کی، پہلے میں نے داد لے لی ہے، میں تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا فقط، اب تشریح آ رہی ہے، مولا نے فرمایا فقط امیر المومنین ہمارے دادا علی ہیں، نہ امیر المومنین حسن بن سکتے ہیں، نہ امیر المومنین حسین ہو سکتے ہیں، نہ امیر المومنین زین العابدین ہو سکتے ہیں، نہ امیر المومنین باقر ہو سکتے ہیں، نہ جعفر ہو سکتے ہیں۔ ابھی مولا فرما رہے تھے، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اس نے کہا مولا پھر ہم آپ کے قائم کو کیا اس لقب سے یاد کر سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا آپ انہیں شبنا رسول اللہ کہہ سکتے ہو، بقیت اللہ کہہ سکتے ہو، لیکن امیر المومنین نہ کہنا۔ جس نے بھی علی سے، جس نے بھی علی سے یہ لقب چھین کر اپنایا ہے، اللہ نے اس کو مفعول کر دیا۔ یا
बोले ना बोले तू बोलेगा भाई, लफ्ज बड़ा आ रहा, चूंकि मैंने इसकी तशरीह करनी है, कोई ना बोले, मुझे नहीं जरूरत, लेकिन जो मेरे साथ चलता है वो तो बोले ना, मुझे दाद दे। शादी के आलिम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कि लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसे अल्लाह मफऊल कर देगा। मफऊल का मतलब आप जानते हैं, चूंकि मजलिस का अगर तकद्दुस ना होता, लिहाज ना होता, तो मैं खुल के बयान करता। मजलिस के बाद में बैठा हुआ हूँ, एक होता है फाइल, एक होता है मफऊल। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, मफऊल कहते हैं काम करवाने वाले को। यानी मौला फरमा रहे हैं, जो भी अली की मसनद पर बैठकर अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाएगा, वो इस फेल में शरीक हो जाएगा, चाहे वो उसी वक्त हो, चाहे वो बाद में हो। कहा मेरे मौला ने था, अगर ये फेल में ना होता तो फिर दुनिया कहती कि ये सादिक नहीं है। जो आले मोहम्मद का सादिक था, जब उसने कह दिया कि वो मफऊल है, तो फिर तारीख ने लिखा, कभी छुप छुप के, कभी जाहिरन ये काम करते। ये मौलाना फरमा दिया, यानी मौलाना फरमाया कि ऐसा नहीं, अगर किसी ने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहा तो उस वक्त उसमें ये फेल ना हो तो मौलाना फरमाया आने वाले वक्तों में हो जाएगा। लिहाजा अपने आप को जिसने भी अमीरुल मोमिनीन कहलवाया है, वो इस फेल में, यानी और तो बहुत सारी सजाएं हैं, अल्लाह ने कहा वो लानतुल्लाह है, चूंकि वो अल्लाह के मुकाबले में आ गया है, वो लानतुल्लाह हो गया। लेकिन मौला ने उसको जो सजा तजवीज़ थी, वो बड़ी कभी सजा है, यानी वो इस फेल में शरीक हो जाएगा या हो गया है। अब तो कीजिएगा भाई, अब मौला ने ये लक़ब अपने लिए भी मुंतखब नहीं किया, जबकि कुल्लुना अली है, कुल्लुना मोहम्मद है, जबकि सारे तो जो कर रहे हो यार, मैं बात करूँ थके हुए, हाँ मुझे मालूम है जुलूस में थके हुए हैं, मेरा भी रोजा है, अभी जाम बोर्ड से मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा बेदार होंगे तो बड़ा लुत्फ आ जाएगा। किबला अब चूंकि लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन मौला ने तशखीस दी अली के साथ, अगरचे के सारे आयनुल्लाह हैं, बदुल्लाह हैं, गदुल्लाह हैं, बक़ियतुल्लाह हैं, सारे हुज्जतुल्लाह हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन फकत लफ्ज़ है अली का। अब अल्लाह जाने अल्लाह क्या बताना चाह रहा है, हम मासूम क्या बताना चाह रहा है। मासूम ने बताया कि आदम से लेके मोहम्मद तक मोमिन है, अमीरुल मोमिनीन नहीं है। जिब्राइल से लेके छोटे से फरिश्ते तक मोमिन है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन नहीं है। इंसानों में मोमिन होंगे, अमीरुल मोमिनीन नहीं होंगे। जिन्नो इंस में मोमिन होंगे, अमीरुल मोमिनीन, तवज्जो करो यार, मोमिनीन नहीं होंगे। चरिंदों परिंद में मोमिन होंगे, अमीरुल मोमिनीन नहीं होंगे। नबातात में मोमिन होंगे, अमीरुल मोमिनीन नहीं होगा। एक ही है, नहीं होगा। अल्लाह जाने अल्लाह को अमीरुल मोमिनीन कितना आला लगता है कि कुरान में वो कहता है मैं भी मोमिन हूँ, अमीरुल मोमिनीन नहीं। यानी आप पूरा कुरान गवाह है, बिस्मिल्लाह के बैग नुक्ते से लेकर मन्नास नसीब तक अल्लाह ने कहीं भी पूरे कुरान में अपने आप को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा। बेशक अल्लाह ने कहा अल्लाह का लक़ब है। आप माह रमजान में सुनते हैं और पढ़ते हैं अल्लाह के अल्काब जो अस्माए मुबारक है, उसमें मोमिनून, मोमिन, अल मोमिनून, मोमिन यानी मोमिन भी अल्लाह का इसमें पाक है। यानी अल्लाह ने कहा कि मैं भी मोमिन हूँ, अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ। बात रसूल के दौर की है कि बोला, अगर रसूल के दौर में जो बात हो जाए उसे तो फिर मानना पड़ेगा। रसूल बैठे हुए थे, सारे सहाबा भी तशरीफ थे कि मस्जिद नबवी का नक्शा नहीं था, सैयद बेदार होना है, बड़ी तेजी कर रहा हूँ। मस्जिद नबवी का नक्शा नहीं था, एक मैदान था। मैदान के जंग के आगाज के बाद या जंग के आगाज से पहले रसूल बैठे हुए थे, अली बैठे हुए थे, सहाबा थे। जंग हो रही थी या जंग हो चुकी थी कि ऐसे में जिब्राइल मुस्कुराते हुए आए, रसूल के कान में सरगोशी की, रसूल मुस्कुराने लगे। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया तू भी इधर आ, तू भी इधर आ, तू भी इधर आ, तू भी इधर आ, तू भी इधर आ। रसूल ने इशारा किया, ऐसे ही इशारा किया था। तारीख में 2 ही दफा रसूल के इशारे मिले हैं। खुदा की इज्जत की कसम है, एक आज इशारा मिल रहा है, एक उस वक्त इशारा मिला था जब हज करके लौटे थे। रसूल ने इशारा किया था मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। अली को बुलंद करके कहा था मन कुंत मौला हाजा अली मौला। आज फिर इशारा किया जब सारे करीब आ गए। रसूल ने कहा वो कुर्सी के सामने बैठा है अली, उसे जाकर कहो अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। यानी ये मैं कोई वो बात नहीं कर रहा, खाली मेरी जाती बात है।
رسول کے دور کی بات ہے اور کتب اسلامیہ نے معتبر طریقے سے لکھا ہے، سوائق مرغا نے بھی لکھ دیا ہے اور ذمہ داری سے لکھا کہ رسول نے اپنے دور میں کہا کہ وہ سامنے نہیں بیٹھے، اب انہیں جا کے آپ سلام کیجئے، السلام علیکم یا امیر المومنین، خدا کی قسم صحابہ کی کر کے ہاتھ جوڑے، جو کہ یا رسول اللہ آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ رسول نے فرمایا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے امیر المومنین وہی ہے، میں رسول ہوں، میں محمد ہوں، میں اس کا محبوب ہوں، میں اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا جب تک وحی خدا نازل نہ ہو جائے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین وہی ہے، یعنی جب بھی تم اس کو سلام کرو گے امیر المومنین کہہ کے کرو گے تو میں قربان جاؤں کتنی حسرتیں تھیں ان کے دلوں میں، رسول کے مرنے کے بعد کوئی اور لقب انہوں نے پسند نہیں کیا، بیٹھ کے ہی کہا پہلے ہمیں امیر المومنین کر کے سلام کرو، جسے یہ ظاہری طور پہ جھکنا کہہ رہے تھے، غازی کے علم کی قسم وہ جھکنا نہیں تھا، وہ اللہ کی لعنت، یعنی ظاہری طور پر لوگ جھک کے سلام کرتے تھے نا امیر المومنین، یعنی یہ سمجھتے تھے ہماری عزت ہو گئی، ہماری توقیر ہو گئی، ہمارے سامنے جھک گئے لوگ، اللہ کہہ رہے یہ جھکنا نہیں، لعنت اللہ، اللہ نے کہا میری لعنت ہے ان کو، خدا جانے اللہ کا اور علی کا ربط کیا ہے یہ آج تک دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ آپ کو میں نے پہلی میری دعا آپ کی مجلس کی یاد ہوگی، اگر سارے بیدار ہوں تو یہ جملہ آپ کو ہدیۃً دے کے آخری مراحل کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ اذان ہونے والی ہے، آپ نے درود پاک پڑھ دیجیے بابا صاحب، کہ اللہ کا اور علی کا معاملہ آج تک دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا، چونکہ یہ حق ہے، اور اس دعا میں میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس حق کا حقیقی معرفت کسی کو بھی نہیں ہے، کوئی بندہ بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں علی کو جانتا ہوں، میں علی کی معرفت رکھتا ہوں، خدا کی قسم وہ جھوٹا، علی کی معرفت علی کے سامنے بیٹھنے والے نہ رکھ سکے، یعنی علی کے سامنے بیٹھنے والے تو نہیں پتا چلتا تھا کہ علی کی حقیقت کیا ہے، علی کا راز کیا ہے، اللہ کا اور علی کا ربط کیا ہے، اللہ جانے یا اللہ جانے اور علی جانے، ادھر چلتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ نہیں میں چلتا ہوں، ادھر بولتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ نہیں یہ میں بولتا ہوں، ادھر لڑتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ نہیں یہ میں لڑتا ہوں، اور دوسری طرف وہ اتنا جھکتا ہے کہ خطے کا زمین کا کوئی بھی حصہ نہیں بچتا، کبھی وہاں سجدہ کبھی وہاں سجدہ کبھی وہاں سجدہ، کبھی اس مسجد میں سجدہ کبھی اس میدان میں سجدہ، بھی بارے الہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سجدے بھی کرتا ہے اور تیرا تعارف بھی کرواتا ہے، اور دوسری طرف دنیا کو یہ بھی بتاتا ہے انا عابد و معبود، میں ہی عابد ہوں میں ہی معبود ہوں، انا حی لا تموت، میں ایسا زندہ ہوں مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی، ایک طرف یہ کہتا ہے کہ انا حی میں ایسا زندہ لا تموت مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی، اور ایک جگہ جھکتا بھی، ہاں اب پتا چلا کہ یہ جھکنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر جھکتا نہیں تو دنیا اس کو خدا کہتی تھی، اور اگر اسے خدا کہتی تھی تو نظام زندگی مفلوج ہو جاتا ہے، یہی وجہ تھی خدا کی عزت کی قسم کہ 19 رمضان کی صبح جب ابن ملجم نے تلوار کی ضربت ماری ہے علی کے سر پہ تو علی باہر نکلنے کے بعد علی نے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، نہیں پوچھئے مجھ سے تلوار آج تک کسی نے شہادت کے وقت کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، زخمی ہوتے وقت تاریخ گواہ ہے کہ نہیں، رسول نے کہا کہ اگر آپ شہید ہو جاؤ گے تمہیں یہ مرتبہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، توجہ کیجئے گا، سید آخری جملے ہیں سمیٹ رہا ہوں، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، لیکن یہ واحد علی ہے، ادھر زخمی سر خون کا فوارہ 17 بیٹے سنبھالے ہوئے ہیں، صحابہ کی چیخیں ہیں، علی آسمان کو دیکھ کر فوج تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہے، کمبر نے قدموں کو پکڑ اور لوگوں نے پڑھے گا علی مولا سر زخمی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، علی نے فرمایا ہاں چونکہ ناس ہونا اس کی صفت تھی، یہ مجھ میں دیکھتی تو اس کی خدائی بچ نہیں رہی تھی، دینا اس کی صفت تھی، مجھے دیتے ہوئے دیکھا تو وہ بچ نہیں رہا تھا، وہ بچ نہیں رہا تھا، مردے زندہ کرنا اس کی صفت تھی، میں نے مردے زندہ کیے تو وہ بچ نہیں رہا تھا، مرنا نہ مرنا اس کی صفت تھی، اس لیے ظاہری طور پر ضربت کھائی ہے تاکہ وہ بچ جائے، حقیقت
کہا تھا نہ علی مرے گا تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں. جو اللہ والی صفتیں تھی وہ دنیا سے چلا گیا. بس خدا کو اتنا بچایا, جھک جھک کے بچایا, لڑ لڑ کے بچایا, بھوکے رہ کر بچایا, ضربتیں کھا کر بچایا, بیٹیوں کو درباروں میں پہنچا کے بچایا, بیٹوں کی گردنیں کٹوا کے بچایا. اتنا بڑا احسان, عزتیں دے کے بچایا, مال دے کے بچایا, بیوی کی پسلیاں توڑوا کے بچایا. کبھی بیوی کی پسلیاں توڑتے ہیں کہ وہ بچ جائے, کبھی بیٹوں کے گلے قربان ہوتے ہیں کہ وہ بچ جائے. آج 21 رمضان کا دن گزرا, آپ نے مولا کا جنازہ نکالا, ہر جگہ نکلے علی کے جنازے, ہر ایک نے پرسے. جو رات میں گزری خدا کی قسم علی کی بیٹیاں ان راتوں میں سوئی نہیں, اور آج کی رات بھی علی کی بیٹیاں نہیں سوئی, کیونکہ آج علی کا گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. جو رات تھی نا بڑی بھیانک رات تھی. عزاداران مظلوم کربلا, علی نے پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی, اور اس کے بعد میں نے علی کی جنازے کے 2 جملے دینے, بس میرا دل کر گیا کہ یہ 2 جملے حدیث کریں. علی نے 3 دنوں میں 2 دنوں میں پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی, زرد چہرہ, علی کی آنکھیں کھلی, روتے ہوئے میری بیٹیاں ساری آ گئی ہیں. جی آ گئی. زینب کہاں؟ بابا میں یہاں. زینب کو بھی آئی ہے تو چھپ جایا کرتی تھی ماں زہرا سے. بابا تم بچ جائے, اللہ کرے زینب کی جان چلی جائے. کلثوم آگے بڑھی, بابا میری جان چلی جائے تو بچ جائے. رقیہ آگے بڑھی, بابا میری جان چلی جائے تو بچ جائے. مولا نے بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا نا, تسلی کی, اشارہ کیا, حوصلہ کرو. مولا نے بیٹوں کی طرف دیکھا, سارے بیٹے آئے ہیں. جی سارے آئے. حسن کہاں ہے میرا؟ حسن کو بتایا. حسین کہاں ہے؟ حسین کو بتایا. مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی. بس ایک جملہ لے لیجیے اور سمیٹ رہا ہوں, خدا کی عزت کی قسم ہے. مولا نے وصیتیں کرتے کرتے مولا نے کہا, او میری بیٹی ہو, او میرے بیٹو, زندگی کے 2 کام میرے ادھورے رہ گئے ہیں. ایک میرا خطبہ ادھورا رہ گیا ہے, ایک یہ میرا سجدہ ادھورا رہ گیا ہے. سجدہ ادھورا رہ گیا ہے, مجھے اپنے ملزم نے سجدہ نہیں کرنے دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. وقت ایسا آ گیا ہے افطار کا, اس وقت علی کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے. غازی کی عزت کی قسم ہے, بیٹی نے باپ کی ریش چومی ہے. ریش چوم کے کہا, بابا جو مشکل کام ہو وہ بیٹی کو دے دے. علی کا خون بھر گیا ہے, رو کر کہتے ہیں, بیٹا میرا خطبہ مشکل ہے. بابا دینے کی زینب, بیٹا خطبہ مسجد میں نہیں ہے, گھر میں نہیں ہے. بیٹا میں گھر آتا تھا تو ماں زہرا کے پیچھے چھپ جاتی تھی, تو دینے کی خطبہ. ہاں بابا میں دے لوں گی. جملہ سننا بھائی, سارا دن ماتم کیا تم نے. ہاں بابا میں دے لوں گی. بیٹا بازار میں دینا ہے خطبہ. 18 بھائی سن رہے ہیں. ہاں بابا میں دے لوں گی. اگلے جملے پہ تیری چیخ نہ نکلی, علی کی بیٹیوں کو حسرت ہو جائے گی. علی نے کہا, بیٹا خالی بازار نہیں, شرابیوں کے ہجوم میں خطبہ. جب شرابیوں کا نام آیا نا, غازی کا سر زمین پہ لگا ہے. ایک مرتبہ بابا کے قدم پکڑے ہیں, قدم پکڑ کے کہتے ہیں, بابا روک لے یہ دستور, روک لے یہ قانون, نہیں تو عباس قیامت برپا کر دے گا. زینب اور شرابی, زینب اور بازار, بابا بنتا نہیں ہے. علی کی بیٹیاں کیا درباروں کے لیے رہ گئی ہے, کیا بازاروں کے لیے رہ گئی ہے؟ ہاں عباس, علی ولی اللہ بچانا ہے, اس کے لیے درباروں میں جانا پڑے گا, اس کے لیے بازاروں میں جانا پڑے گا. ہو گئی ہے رات وصیت, عزاداروں گزر گئی ہے رات. ایک مرتبہ حسرت سے کھڑی ہے بیٹیاں, اچانک علی نے آنکھیں کھولی ہے. اچھا میری بیٹیوں, اچھا میرے بیٹے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارا بابا جاتا ہے. عزاداروں تاریخ گواہ ہے, تھوڑے دن پہلے ماں زہرا گئی تھی, تھوڑے دنوں کے بعد اب بابا جاتا ہے. بچہ جانتے, جب نبی کی بیٹی گئی تھی نا, علی نے سرہانے کھڑے ہو کر کہا تھا, کیا کہا تھا؟ حسین ماں کا آخری دیدار کر لے, ماں دوبارہ نہیں ملے گی, رکھ میرے سر پہ قرآن. عزادارہ ساری بیٹیاں دور کھڑی رو رہی تھی. حسن آگے بڑھا, پڑھ کے کہتا ہے, زینب بابا کا آخری دیدار کر لے, بابا نہیں ملے گا. روتی ہوئی بابا سے لپٹی ہے, لپٹنا تھا, علی کے لب ہلے ہے, زینب کی چیخ نکلی ہے. حسن نے پوچھا, حسین نے پوچھا, عباس نے پوچھا, زینب کیا کہا ہے بابا نے؟ زینب نے روتے ہوئے کہا ہے, بابا
بابا نے کہا زینب گھبرانا نہیں، جب دربار کے دروازے پہ کھڑی ہوگی شرابیوں کا ہجوم ہوگا، ایک مرتبہ نعت علی پڑھ کے بابا بلانا، تیرا بابا آئے گا، پھر تو اس دربار میں جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہو گئی ہے آج علی کی بیٹیاں یتیم، اجڑ گیا بطول کا گھر، روتی رہی نبی کی پوت نوازیاں، کسی نے تسلیاں نہیں دی، کسی نے دلاسے نہیں دی۔ 10 دن کے بعد مسلمان عید کریں گے، نبی کی بیٹیاں خاک پہ بیٹھیں گی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، کی ہے نبی کی بیٹیوں نے عید، علی کی بیٹیوں نے عید، کوئی ثابت کرے۔ یہ عید والے دن روتے ہیں، اور روئے نہ تو کیا کرے، اور جن کا آقا مارا جائے، جن کا سردار مارا جائے، جن کا مولا مارا جائے، جن کا باپ مارا جائے تو یتیم ہو جائے تو روئیں گے نہیں۔ 10 دن کے بعد مسلمان عیدیں کریں گے، علی کی بیٹیاں باپ کی یتیمیت کا ماتم کریں۔ مالک ذکر کو قبول فرما، اس بارگاہ خدا کے آمد شاد و آباد فرما۔ جو مومنین بھی اس بارگاہ کی چھت میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، میرے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہم سب کو اس روتی ہوئی آنکھوں کے صدقے میں میرے مولا آل محمد کی یتیمیت کے صدقے میں ہم سب کو بار میں بادشاہ کی شاہی دیکھنا نصیب ہے، بحق محمد و آل